بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے مؤسس بانی سرپرست اعلیٰ شیخ الجامعہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہم، اس ادارے کے تمام لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام، آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام اور دیگر مہمانان گرامی، خطباء کرام، مدرسین کرام، طلباء کرام اور معززین مجلس، سب سے پہلے میں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی مساعی جمیلہ، جہود مسلسل اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شہری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا، دین کی طرف مائل کیا اور انہیں عالم باعمل بنایا، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوان جب شعوری طور پر دین کی طرف آتے ہیں تو وہ دین کے لیے ایک اثاثہ، ایک سرمایہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں ان تمام حضرات کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پھر قبلہ مفتی صاحب نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عام لوگوں کا شعار یہ ہے کہ گر زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ بساز، کہ اگر زمانہ تمہارے ڈھب پہ نہیں آتا، تمہارے طریق کے مطابق موٹیویٹ نہیں ہوتا تو اس کے رنگ میں رنگ جا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گر زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ ستیس، اگر زمانہ تمہارے ساتھ نباہ نہیں کرتا تو باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے اس سے ٹکرا جاؤ۔ اور اصلاح کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی کسی نہ کسی پر زد پڑتی ہے۔ جب زد پڑتی ہے تو چیختا بھی ہے اور چلاتا بھی ہے، اور اگر ہمارے طریق سے کسی پر بھی زد نہ پڑے اور سب کہیں کہ بہت اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی کہے اچھا ہے، سب کہیں اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری حکمت عملی میں کوئی جھول موجود ہے۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام زمانے کے ڈھب پر نہیں چلے اور بہتی دھار کے ساتھ نہیں چلے، انہوں نے باطل کے سامنے
استقامت اختیار کی، چاہے 950 سال تک ہی تبلیغ کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور ان کے ادوار کے لوگ کہتے تھے، جب وہ ان کو ان کے طریق پر، شعار پر، جاری کلچر پر ٹوکتے تھے، روکتے تھے، تو کہتے تھے ھذا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے تو اپنے آبا کو اسی طریقہ پر پایا۔ تو وہ اسٹیٹس کو جاری رکھنے والے تھے، اور اصلاح اور رشد و ہدایت اسٹیٹس کو یعنی مراعات یافتہ طبقے کو کی ڈھب پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زمانے کے طریق کو بدلنے کا نام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے فرماتا ہے، اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رب ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اے پروردگار اس میں ایک تیرا بندہ ہے کہ جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ آج کل تو ہمارا واسطہ ڈبہ پیر سے ہے، اور بے عملوں اور بد عملوں سے ہے۔ یہاں تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ لم یاسک طرفۃ عین، کہ خود تو اللہ اللہ کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، فإنہ لم یتمعر فی قط، کیونکہ وہ اللہ اللہ تو کرتا تھا، لیکن جب اس کے سامنے میرے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی زمین پر تو کبھی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس کو تو کبھی ناگوار نہیں گزرا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ جس روش پر، جس ڈھب پر، جس طریق پر لوگ جا رہے ہیں، اگر وہ دین کی حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے مفید نہیں ہے تو ہمارا کام اس کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، اصلاح کرنا ہے، اور دین کی ترجیحات سے آگاہ کرنا ہے۔ تو جب یہ ہم کریں گے تو پھر بہت سوں کو تکلیف ہوگی، بہت سوں کو پریشانی ہوگی، اور حضرت سے بھی یقیناً ہوتے ہوں گے۔ حضرت امیہ بن ثعلبہ خشنی نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، جس کو ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ تو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم معاشرے سے لا تعلق ہو جائیں، ہم کسی کی اصلاح نہ کریں، ہم کسی کو نہ چھیڑیں، سب کو اپنے حال پر چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کائنات کے سب سے بڑے خبیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی بابت پوچھا تھا، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، تمہیں لا تعلق نہیں رہنا بلکہ مسلسل نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ اور برائی سے روکتے چلے جاؤ۔
حتی اذا رأیتم شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرة وإعجاب كل رأی برأیہ، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ کمینے کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر اور دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص دلیل حق کے جانے بغیر اپنی رائے کو سب سے فائق، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے بالا سمجھتا ہے، پھر فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو تب فرمایا کہ داعی العوام وعلیک نفسہ خاصہ، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اس آخری مرحلے سے پہلے آپ نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اور اصلاح بھی کرنی ہے، جو فریضہ نبوت ہے۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اس قوم کی ترجیحات کا عالم یہ ہے کہ اے خوش گلو جنہوں نے 5-10 نعتیں یاد کر لی ہیں اور 25-50 سال سے انہیں کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور ایک ایک رات میں لوگ ہزارہا اور بعض کا تو دعویٰ ہے کہ لاکھوں روپے ہم پر لٹائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کا خادم جو مہینہ بھر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھاتا ہے، اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح بیان کرتا ہے، دین کو بیان کرتا ہے، اس کو تم مہینے کے بعد بھی اور سال کے بعد بھی اتنا نہ دو؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ دین کا مطلوب ہے؟ تو اس پر متوجہ کرنے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن آپ کو دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور میرا ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، یہ تجربہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ دوسرا پیغام میرا ان نوجوان علماء کے لیے یہ ہے کہ آپ فراغت سے پہلے درجہ حدیث پڑھتے ہیں، صحیح بخاری پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ختم بخاری کا بھی ایک باقاعدہ رسم ہے، تو امام بخاری نے جو اپنی صحیح بخاری کی آخری حدیث پر جو باب باندھا، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَقْوَالَ بَنِي آدَمَ وَأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور پھر وہ ان کا ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہوتا تھا، اور آگے جو حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ادا کرنے آسان ہیں اور ترازو میں بھاری ہوں گے۔ تو یہ عنوان اس لیے کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اور امام بخاری کا زمانہ تو 196 ہجری سے 256 ہجری تک ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال بیان کی گئی ہے کہ عاش حمیدن و مات شہیدن۔ تو آپ نے اپنی صحیح بخاری کے طالب علم کو جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کرائی، تو آخر میں چلتے ہوئے آپ کو پیغام دے کر گئے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ اعمال و اقوال کو تولا جائے گا۔ شاید ان کو پتہ تھا، ان کی کرامت ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ جب وحی کو عقل کے میزان میں تولا جائے گا۔ جیسے بنو عباس کے زمانے میں معتزلہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اعمال تو عوارض ہیں، عرض کا تو کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا جسے تولا جائے۔ جیسے آپ کا درجہ حرارت، میرا درجہ حرارت ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی کہے کہ اس کو الگ نکال کے ٹیبل پہ دکھائیں تو عرض کا تو اپنا وجود نہیں ہوتا، وہ جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح معتزلہ نے کہا کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کے روزے ہیں، آپ کی تسبیحات ہیں، آپ کا درود ہے، ساری چیزیں یہ تو آپ کے وجود کے ساتھ قائم ہیں۔ ان کا الگ خارج میں محسوس، مبصر اور مشاہد وجود نہیں ہے جسے تولا جائے۔ لہذا یہ تو ایک استعارتاً کہا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ تو امام بخاری نے پیغام دیا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ محدثین کرام نے توجیحات اور تاویلات کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تب پتہ چل جائے گا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب آج ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں کہ جب عقل کی بنیاد پر وحی کو رد کیا جا رہا ہے۔ آج آپ اہل مغرب کو دیکھیں، ان میں کچھ لامذہب ہیں، کچھ بظاہر مذہب کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسیح ہیں، جو بھی ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا LGBT کہ لیزبین، گیز، بائی سیکسول، ٹرانسجنڈر اور ہم جنس پرستی، ان کا یہ جائز ہے، قانون بنا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس تورات میں ممانعت ہے، انجیل میں ممانعت ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنی عقل اکثری یا عقل کلی اجماعی سے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لہذا انہوں نے ان تمام چیزوں کو قانونی شکل دے دی۔ ہم کہتے ہیں آج زمین پر چلنے والے 8 ارب انسان بفرض محال کسی ایسی بات پر جمع ہو جائیں کہ جو وحی ربانی کے خلاف ہے، تو ہم ان کو رد کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ وحی ربانی کا حکم جو ہے یہ سب پر حاکم ہے اور سب پر فائق ہے۔ آپ میں سے کچھ زیادہ عمر کے ہوں تو ہمارے ملک میں شناختی کارڈ 70 کے عشرے میں بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا، تو شناختی کارڈ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، تعلیمی ادارے ہوں، تو
پاسپورٹ ہو بنانے کے لیے باپ کا نام پوچھا جاتا تھا، ماں کا نام نہیں پوچھا جاتا تھا۔ لیکن اب آپ شناختی کارڈ بنائیں، برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں، اور کوئی چیز شعبے میں جائیں، پاسپورٹ بنائیں تو ماں کا نام پوچھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو غلام بن جاتے ہیں نا، تو ان کے ہاں اتنی کثیر تعداد ہے جن کو باپ کا نام ہی نہیں معلوم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، ہم نے ایک پانی کی بوند سے بشر کو پیدا کیا اور سسرالی رشتے بنائے۔ تو نسب کی طہارت کے لیے، نسب کی پاکیزگی کے لیے نکاح کا رشتہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، دو مرد عورت، دو لڑکے آپس میں، دو لڑکیاں آپس میں کپل کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو قانون کچھ نہیں کہتا۔ تو پھر تو انسان حیوان کے درجے میں آ جائے گا کہ جدھر چاہے منہ مارے، اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کرے، کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی، کوئی بندش نہیں ہے۔ میں امریکہ کبھی جاتا ہوں تو وہاں ٹینیسی اسٹیٹ میں ایک رات ہم ڈاکٹرز، پروفیسر، آئی ٹی اسپیشلسٹ حضرات جمع ہوتے ہیں، ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو میں نے کہا کہ باپ میں کس کا نام لکھوں؟ تو دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ان کا لکھ دیں۔ میں نے پوچھا ان دونوں سے کہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جب یہاں تک بات چلی جائے تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم جب اپنی ازدواجی تعلق سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی خواہش نفس پورا کرتا ہے، اس میں عبادت کا کیا تصور؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر وہ حرام جگہ یہ خواہش پورا کرتا تو یہ گناہ نہ ہوتا؟ تو اگر وہ گناہ ہے تو جو حلال طریقے سے یہ خواہش پورا کرتا ہے یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ اجر ہے۔ لہذا جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس میں اس طرح کے عقلی چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ لوگوں پر دھاک بٹھا کر نہیں مسئلہ حل کر سکتے، آپ کو قائل کرنا پڑے گا، آپ کو مائل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے، دانش سے، فراست سے بلاؤ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کا انٹیلیجنشیا لیول کیا ہے، اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشات کیا ہیں، تو آپ کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ صرف مناظرہ نہیں کرنا اور مناظرہ کر کے دھاک نہیں بٹھانا۔ حضرت
آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ فرمایا رب جلیل نے اولم تؤمن، کہ آپ ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا بلا، ایمان تو یقیناً لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن مجھے اطمینان قلب چاہیے۔ تو آپ کو اپنے مخاطب کو اطمینان قلب بھی دینا ہے، مجھے اور آپ کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس مسئلے میں جھگڑ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہ بادشاہت تمہیں اللہ نے دی ہے، وہ کہتا نہیں میں خود مالک و مختار ہوں، مجھ سے ہٹ کر بھی کوئی اتھارٹی ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک بے قصور کو پکڑ کر قتل کر دیا، ایک سزائے موت کے مجرم کو چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو حق کو غالب کرنا تھا، محض مناظرہ نہیں کرنا تھا کہ یہ بتاتے کہ بھائی قاتل اور ہوتا ہے، ممیت اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے فوراً کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو مالک و مختار ہے کائنات کا تو اس نظام کو الٹ کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو پھر کافر لاجواب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کی اڑیل پن نہیں تھا، وہ جو درباری تھے عوام، ان پر اللہ کی حجت کو قائم کرنا تھا۔ اب آج اگر کوئی سائنسدان کہے کہ یہ سورج تو نہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نہ مغرب سے غروب ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات استدلال کی بنیاد مشاہدات پر رکھی جاتی ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا کہ حق کو غالب کرنا۔ تو آج کی دنیا میں یہ جو حضرت سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، اب یہ بہت بڑا طوفان ہے، ایک بحر ناپیدا بن چکا ہے۔ پہلے 70 80 اور 20ویں صدی تک اخبار میں چند سطروں میں خبر چھپ جاتی تو اس کا معاشرے سے آپ کو رد عمل ملتا تھا۔ جب 21ویں صدی میں الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ میڈیا بتدریج پیچھے ہوتا چلا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں اخبار نہیں آتا، کیونکہ اخبار اٹھا کر سرخی دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے، ہر منٹ پہ ٹکر چل رہے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی پیچھے رہ جائے گا۔ اب اس میں ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ الگ کوئی جزیرہ تلاش کر کے ہم دنیا سے کٹ کر رہ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی میڈیا کو حق کو غالب کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جہاں سے آئی ہے اس کو کنٹرول کرنا امریکی صدر کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہمارے غلام بادشاہوں کی بات تو چھوڑیے۔ ٹویٹر والے نے ٹرمپ کا ٹویٹ بند کر دیا۔ ٹرمپ کا حکم دنیا پر چلتا ہے، لیکن ان شعبوں میں آپ دیکھیں کہ نہیں چلا۔ اس لیے اب سیلاب نہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں
تو لوگوں پر کس نے بتایا کہ آپ کہیں سے کوئی چیز تلاش کر کے ڈال دیں اور پیغام واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس مصیبت میں اگر کوئی ضروری چیز ہمارے پاس آئی ہے تو وہ بھی نظروں سے گزر جاتی ہے. اب یہ کسی شارع نے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ جمعہ مبارک آپ بھیج دیں، ہر صبح اٹھیں تو بھیج دیں. یعنی وہ بھیجتے ہیں کہ جن کو نہ اس کا متن معلوم ہے، نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اس کا کچھ معلوم ہے، لیکن ایک فیشن بن گیا. تو اب حال یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کا بچہ بھی ہے، اس کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے، اس سے کھیل رہا ہے، آپ بلائیں تو وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا. اب اس فتنے میں ہمیں کیسے دین کو بچانا ہے، اقدار کو بچانا ہے، اخلاقیات کو بچانا ہے، اپنی قدروں کو بچانا ہے، یہ اہل عقل و خرد، اہل دانش و فکر کے سوچنے کی بات ہے. ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں ان حقائق کا سامنا کر کے اور پھر کوئی حکمت عملی اور کوئی تدبیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ حضرات کم از کم کوئی میٹرک انٹر گریجویٹ ہیں، آگے بھی اس فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو آپ کا انٹیلیجنسیا لیول زیادہ اپنے وقت کے تقاضوں سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اور یہ مفتی صاحب قبلہ نے اچھا کیا کہ یہ اس ٹیم تیار کی، اس طرح کے لوگوں کو ٹیلنٹ ہنٹ کیا، انہیں دین کی طرف اٹریکٹ کر کے لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس نیٹ ورک کو اور وسیع ہونا چاہیے، اس کی اور شاخیں ہونی چاہیے اور شہروں میں ہونے چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مفتی صاحب کا فیضان پورے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی آپ حضرات کے ذریعے یہ مزید وسیع ہو، مزید پھیلے، اور یہ اللہ کے دین کو اس جدید دور میں متعارف کرانے کے لیے اس انسٹرومنٹ کو ہم بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں. اور میں ایک بار پھر مفتی صاحب کو، آپ سب کو مبارکباد کی پیش کرتا ہوں. جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی تحسین کرتا ہوں. جو اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تھینک لیس جاب ہے، یہ سایہ مشکور نہیں ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر لوگوں کو دیکھتے تو انبیاء کرام نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہوتا. انبیاء کرام نے یہ راستہ نہیں چھوڑا، تو انبیاء کے مشن پر چلنے والوں کو بھی یہ راستہ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.